بھوکیالے بال، چوڑا ماتھا، کتابی رخسار، سفید گھوڑا رنگ، اللہ کے فضل سے ہوا دعا، بیوی آئی خوبصورت حسین، جیسا شوہر ویسی بیوی، اللہ نے اولاد دی، ایک دم ماں باپ کی طرح گھوڑا چٹا خوبصورت حسین، کچھ نہیں گزرے، اللہ نے دوسرا بیٹا تھا کالا گلوٹا، ایک دم کیسے ماں باپ کی طرح گھوڑا چٹا، دوسرا بیٹا کالا گلوٹا، ایک دم گہرے رنگ کا، محلے میں باتیں شروع ہوئی، چوک پہ، چوراہوں پہ، دکانوں پہ، گھر پہ، بازار میں، جہاں جائے جہاں سے گزرے لوگ یہ کہیں کہ اس کی بیوی نیک نہیں، بادشاہ نہیں، امانت دار نہیں، خیانت کر گئی، اس کا پہلا بیٹا اس کا اپنا ہے، سگا ہے، دوسرا بیٹا اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بیوی نے خیانت کی ہے، امانت داری سے گریز کیا ہے، اس کی بیوی کا کردار اچھا نہیں۔ صحابی رسول نے سنا، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، بچہ تھوڑا بڑا ہوا، محلے میں نکلنے لگا، جب گلی سے گزرے تو لوگ یہی کہا کہ اس کی ماں دیکھ لی، وہ صحابی گزرے تو کہا اس کی بیوی دیکھ لی۔ اب کیا ہوا؟ ایک دن صحابی جلال میں آ کر، غصے میں آ کر رسول کریم کی بارگاہ حضرت میں تشریف لائے، بتانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرا مسئلہ حل کیجیے، مشکل حل کیجیے، میرے مسئلے کو ذرا سا غور سے دیکھیے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے دو بیٹے دیے، میں خوبصورت، بیوی خوبصورت و حسین، ایک بیٹا ہماری طرح گھوڑا چٹا حسین خوبصورت، دوسرا کالا کلوٹا گہرے سامنے رکھا، جب بھی محلے سے گزرتا ہے لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، لوگ مجھے باتیں سناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تیری بیوی امانت دار نہیں، امانت میں خیانت کی، اس کا کردار اچھا نہیں، اس کا کیریکٹر اچھا نہیں، چرتر اس کا پاک نہیں۔ یا رسول اللہ کرم کیجیے، بتائیے تو میں کروں تو کروں کیا؟ آپ حل فرمائیے، میں تمہیں صحابی رسول، ارے یہ تو بتاؤ کون کس کا بیٹا ہے؟ یہ غیب کی خبریں ہیں اور یہ کیا مدینے والے غیب کی باتیں بتا سکتے ہیں؟ تو صحابی بلند کے جواب دیں گے، شفیع القادری، ہم مدینے والے کی بارگاہ میں آ کر یہ غیب کی باتیں پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو گیا جب نہ خدا ہی شکر تم پہ کرو۔ رسول مسکرائے، مسکرا کے کہا صحابی بھاگا، اپنی بیوی اپنے دونوں بچوں کو لیا تاکہ میں فیصلہ سنا سکوں۔ صحابی گھر گئے، بیوی بچے لائے، جہاں عورتوں کے سیکشن تھا بنا ہوا ٹھہرنے کا، وہاں بیوی ٹھہر گئی، دونوں بچے ساتھ میں لائے، آگے بیٹھ گئے صحابی، دونوں بچے آگے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بولے بچے تو بچے ہوتے ہیں، کتنی دیر خاموشی سے بیٹھ کے سنیں گے، وہ کھیلنے ایک دوسرے سے دل بہلانے لگے۔ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا مسلم کرم کیجیے، اختلاطی کرم بڑھ رہا ہے، دل کی تنقید بڑھ رہی ہے، گھبراہٹ دل ہوتی جا رہی ہے، سرکار کرم فرمائیں، یہ دونوں میرے بچے ہیں، یہ گھوڑا خوبصورت حسین میرے بیوی کی طرح ہے، یہ کالا کلوٹا ہے، نقش نقوش پر نہ میری بیوی پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری بیوی کا چرتر اچھا نہیں، کردار اچھا نہیں، سرکار آپ فیصلہ فرما دیجیے۔ رسول مسکرائے، سلمان فارسی کی طرف دیکھا، سلمان فارسی رسول اللہ کا وہ صحابی، روایت میں ہے کہ جب ایمان لائے تو 250 سال کی عمر، ایمان لائے تو 250 سال کی عمر، 300 سال کی عمر پائی، 50 سال حالت ایمان میں زندہ رہے، 50 سال حالت ایمان میں گزارا، 300 سال کا صحابی ہمیں رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ میں مل جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا عمریں عطا کرنا، لمبی عمریں دینا یہ رب کا کام ہے، بندوں کو اعتراض کی گنجائش نہیں کہ کوئی 300 سال کیسے جی سکتا ہے، کوئی 596 سال کیسے زندگی گزار سکتا ہے۔ میں فقط اتنا کہتا ہوں یہ رب کی عطا ہے، جسے چاہے شاہ منور الدین الہٰ کو
کوئی گنجائش ہے. آگے رسول کھڑے ہوئے لیکن تقریر نہیں کر رہا ہوں, ایک شعر سمجھا رہا ہوں, تقریر نہیں سکتا, اس کے بعد شروع کرتا ہوں. شہید اعظم کانفرنس ہے, جب تک دل پسیج نہ جائے آنکھیں نم نہ ہو, حسین کے محفل حسین کا ذکر مکمل نہیں ہوتا. ہم یہاں سے جب اٹھیں گے انشاءاللہ العزیز ہمارا دل پسیجا ہوا ہوگا, آنکھیں نمکیدہ ہوگی, اور ہمیں حسین اور ہمیں کربلا ہمارے سینوں میں موجزن ہوگا, کروٹیں دے رہا ہوگا. اگر پہلے مسئلہ تو یہ حل کرو, صحابی آئے, دونوں بیٹے آگے, توجہ رہے بچوں کی, بیوی پیچھے, حضور فرمائیے کیا کرنا ہے. نبی نے اپنے 250 سالہ صحابی کو حکم دیا, اے سلمان میرے گھر جاؤ, میری شہزادی فاطمہ زہرا کو کہو میں نے اپنے شہزادوں حسن و حسین کو بلایا ہے. سلمان فارسی اٹھے, خیرامہ جناب سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کے دروازے میں پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا گیا, آپ کی قمیص نام تھا اس کا فضہ, دونوں شہزادوں کو بال سوار کے, امامہ باندھ کے, نیا جوتا اور کرتا پہنا کے, دونوں کو آگے کر کے کہا سلمان انہیں لے جاؤ. سلمان نے فوراً ادب سے عرض کیا, اے فضہ ابھی تو میں آیا ہوں, ابھی نبی کا پیغام سناؤں گا کہ نبی نے شہزادوں کو بلایا ہے, پھر اس کے بعد تم تیار کر دی, پھر شہزادوں کو بھیج دی. میرے آنے سے پہلے تم نے شہزادوں کو تیار کر کے رکھا ہے, تمہیں کیسے پتا چلا میں حسن و حسین کو لینے آ رہا ہوں. پلٹ کر فضہ کہتی ہے سلمان تو جس نبی کا غلام ہے میں اس کی بیٹی کی گلی ہوں, اللہ نے وہ کمال دیا ہے کہ واقعے سے پہلے مجھے خبر ہو جاتی ہے. تو وہاں سے نکلا تھا, سارا نے حکم دیا شہزادوں کو تیار کرو, میرا سلمان ان کو دے دے. سلمان نے گھر سے دونوں شہزادوں کو لے کر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے سوارے تو آدم نبی محترم مکرم شہنشاہ بنی آدم امام الانبیاء والرسل رحمت للعالمین, ہم بے قصوں کے گھر, ہم بے بسوں کے پاس, غمزدوں کو مستحق شفاعت سنانے والے آقا کی بارگاہ میں جیسے ہی تشریف لائے حاضر ہوئے, کہتے جیسے ہی دروازے سے حضرت حسن و حسین کو لے کے آئے تو رسول کریم حضرت شفقت و محبت کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر اپنے شہزادوں کا استقبال کیا, اور استقبال کر کے شہزادے کو اٹھایا, ایک کو داہنی زانوں پہ بٹھایا, ایک کو بائیں زانوں پہ بٹھایا, بٹھا کے لگے دونوں کو چومنے. اور آج انداز محبت جدا ہے, کبھی چومتے تھے کبھی سیکھتے تھے. ایسے ہی جیسے محلے کے بزرگ آنگی بیکری میں جا کر پہلے دسیری اٹھائیں گے, پھر سون کے کہیں گے ہاں یہ بہتر ہے, اس کی خوشبو اچھی ہے, یہ ملیح آباد کی ہے, یہ لنگڑا ہے, یہ بنارس کا ہے,